دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اور راتوں میں سب سے افضل رات جمعے کی رات ہے، اور کہا کہ جڑ ہی کاٹ دی خاص عبادت کی۔ اللہ کے رسول نے جڑ کو ہی کاٹ دیا خاص عبادت کرنے کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعے کے دن کو خاص کر کے عبادت نہ کی جائے، جمعے کی رات کو خاص کر کے ذکر و اذکار نہ کیا جائے، جمعے کے دن کو خاص کر کے جمعے کے دن روزہ نہ رکھا جائے، اللہ کہ اگر وہ آپ کے ان دنوں میں آ رہے ہیں جن دنوں میں آپ روزہ رکھتے ہیں، یعنی ایام 20، 13، 14 اور 15۔ جب گول ہو جاتا ہے نا چاند، بالکل گول ہو جاتا ہے، 22 کہتے ہیں روشنی کو، کہ جب فل گول ہو جاتا ہے چاند، تو 13، 14 اور 15 کا روزہ اللہ کے رسول رکھا کرتے تھے۔ کہا کہ اگر جمعہ ان 3 دنوں میں آ جائے تو روزہ رکھ سکتے ہو، خاص کر کے جمعے کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یہاں پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت خاص کرنے کی جڑ کو ہی کاٹ دیا کہ آپ خاص کر کے عبادت نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے کچھ بھائی 15 شعبان کی رات کا قیام اور اس کے دن روزہ رکھنا، اس کو بڑے ہی عقیدت مند کے ساتھ، بڑے ہی پیار کے ساتھ منایا جاتا ہے اور روزہ رکھا جاتا ہے۔ اب اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے؟ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان فانہ کان یصوم شعبان الا رمضان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا گیا، کہ وہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے اور شعبان کا مہینہ پورا روزہ رکھتے تھے۔ اب یہ وقت ایسا تھا، یہ مہینہ ایسا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر سکتے تھے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھو، اور یہ وقت ایسا تھا کہ اگر اللہ کے رسول وضاحت کر دیتے تو واضح ہو جاتی روشن دن کی طرح پوری امت پر کہ اللہ کے رسول نے 15 شعبان کا روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی ہے، بتایا ہے، لکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ اور امی عائشہ سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا اتنے روزے رکھتے ہوئے 2 لگاتار مہینوں میں، شعبان اور رمضان کے مہینے۔ جو فضیلت ثابت ہے وہ ثابت ہے، جو آئی ہے اس کو ماننا ہمارا دین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا مکمل دین ہے وہ، کہ جو پیارے حبیب نے فرما دیا ہے۔ اب پیارے حبیب فرما رہے ہیں کہ ان 2 مہینوں کے علاوہ پورے سال میں آپ کو زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا گیا، اور وہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان کا اور رمضان کا۔ یہ 2 مہینے ایسے ہیں۔ اور امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان کے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے، اور مجھے اس بات کی آسانی ہو جاتی تھی کہ جو میرے روزے رمضان کے مہینے میں چھوٹ جاتے تھے، جو میرے روزے رمضان کے مہینے میں چھوٹ جاتے تھے ان ایام کی وجہ سے، پیریڈز کی وجہ سے، میں اپنی قضائی اس شعبان کے مہینے میں دیا کرتی، اور میں اس بات سے بے خبر ہو جاتی تھی۔ اور میرے بھائیوں، یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر اس کی بیوی نفلی روزہ نہ رکھے۔ خاوند کی اجازت کے بغیر اس کی بیوی نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس بات سے بے خبری ہو جاتی تھی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود روزے سے ہوتے تھے اور روزے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مل نہیں سکتے تھے. اور ہماری مائیں بہنوں کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ نفلی روزہ رکھتی ہیں تو اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہ رکھیں. اگر وہ اجازت دے دیں تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اب یہاں پر امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اب ساری رات اللہ کے رسول قیام کیا کرتے, ساری رات قیام کیا کرتے, حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ورم پڑ جاتے, موٹے ہو جاتے, سوج جاتے, کھڑے ہو کر نفل پڑھ پڑھ کر, عبادت کر کر کر, قرات کر کر کے, قرآن پڑھ پڑھ کر. تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا, اے پیارے حبیب, اے میرے سر کے تاج, اے کونین کے تاجدار, آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں, آپ اتنی مشقت کیوں کاٹتے ہیں, حالانکہ آپ کو تو اللہ نے معاف کر دیا ہے, اگلے پچھلے تمام گناہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں. تو اس کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, افلا عبدا شکورا, کیا میں پھر اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں, کیا میں اس رب کا شکر گزار نہ بنوں کہ اس نے میرے پر اتنی بڑی رحم کرم کی ہے, اتنی بڑی مہربانی کی ہے, تو کیا میں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ عبادت نہ کروں. میرے بھائیوں, ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم نے کیا حاصل کیا اس سے, ہم نے کیا اخذ کیا اس سے. میرا تو خیال یہ ہے کہ ہماری فرض نمازوں کے علاوہ بقایا پورے گھنٹے جتنے بھی بچتے ہیں ہمارے تو عبادت میں گزرنے چاہیے, لمحہ بہ لمحہ ہمارا عبادت میں گزرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے سے بڑا خطا کار تو ہے ہی کوئی نہیں اس دنیا. ہم ابھی توبہ کر کے مسجد سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے پھر گناہ کر لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام کیا کرتے تھے, حتیٰ کہ ان کے پیروں پر ورم پڑ جاتا تھا. اب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو اتنے روزے رکھتے ہیں, اتنے روزے رکھتے ہیں, آپ کو اس سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی, یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں, اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے پاس پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو اعمال تو پیش ہوں, ساتھ میں یہ بھی بتایا جائے کہ آپ کے حبیب روزے سے تھے, میں اسی لیے روزہ رکھتا ہوں. اور یہ بھی وقت ایسا تھا کہ اللہ کے رسول بتا دیتے کہ 15 شعبان کی رات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں, اسی لیے 15 شعبان کی رات کو روزہ رکھو. نہیں, اللہ کے رسول پورا مہینہ روزے رکھ رہے ہیں, پورا مہینہ, کہ کسی وقت بھی پیشی ہو سکتی ہے, جس وقت بھی پیشی ہو, میرا جو روزہ ہو وہ اس وقت میں روزے کے اندر ہوں, میں روزے دار ہوں کہ جب میرا نام اعمال پیش کیا جائے. تو یہ موقع وہ تھا کہ اللہ کے رسول بتا سکتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تو نیت ہوتی کہ کسی بھی دن نام اعمال پیش ہو سکتے ہیں, جب نام اعمال پیش ہوں تو محمد روزے سے ہوں.